نقوش پا پر رہتی دنیا تک طالبان علم چلتے رہیں گے، جو اپنی مختصر سی زندگی میں صبح قیامت تک علمی و فقہی خزانہ امت کے سپرد اس انداز سے کر گئے کہ امت اس سے ہمیشہ استفادہ کرتی رہے گی، جنہوں نے بصرہ و کوفہ کی ایک ایک علمی ہستی سے استفادہ کیا، جو 2 برس تک، یہ بڑا اہم ترین جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، جو 2 برس تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض پاتے رہے، جن کی شان میں ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ ایک طرف تو علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں، جو نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک، زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو انتہائی نمایاں کر دیا تھا۔ آپ کے حسن اخلاق سے متعلق حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام اعظم ناظرین وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو اکابر صحابہ، ائمہ اہل بیت نبوی اور اکابر تابعین کے علم حدیث کے وارث اور متعدد ائمہ حدیث کے شیخ الشیوخ ہیں۔ مقام کا یہ عالم کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ، امام ترمذی علیہ الرحمہ، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ، امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ، امام نسائی علیہ الرحمہ، یعنی یہ سب اصحاب علم و فضل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ناظرین کرام، امام اعظم علیہ الرحمہ نے دین کا کام ایک تحریکی انداز میں مشن کے طور پہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس و تدریس کا دور تقریباً 30 برسوں پر یعنی 3 اشروں پر محیط ہے، جس میں انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ باصلاحیت شاگردوں کو پروڈیوس کیا، جن میں سے 700 سے 800 ایسے شاگرد ہیں جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور انہوں نے درس و افتاء کے سلسلے کو باقاعدہ قائم کیا۔ یہ آپ علیہ الرحمہ کی حکمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے شاگردوں میں 50 کے قریب ایسے اشخاص تھے جو سلطنت عباسیہ میں قاضی منتخب ہوئے، جس کی وجہ سے فقہ حنفیہ عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغلیہ دور میں ریاست میں باقاعدہ قانون کے طور پہ رہی، اور آج بھی ناظرین آپ دیکھ لیجئے چین سے لے کے ٹرکی تک اور دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں لوگوں کا فقہ حنفی ہی سے تعلق ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ کا ناظرین سب سے منفرد کام اسلامی فقہ کی تدوین تھا، جو انہوں نے اپنے معتبر ترین شاگردوں کے ساتھ مل کر انجام دیا۔ امام اعظم کا دبستان فقہ عالم اسلام کا مقبول ترین دبستان ہے۔ آج بھی دنیا اسلام کے بیشتر حصوں میں فقہ حنفی کی حکمرانی ہے۔ اس فقہ کی جامعیت اور مجموعی خصوصیات ناظرین دیگر فقہی دبستانوں سے کہیں آگے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی علمی مجالس کا یہ عالم ہوتا تھا ناظرین کہ اگر کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے تو 3 دن تک بحث ہوتی رہتی تھی جب تک کہ اس کا حل مکمل طور پہ نہ نکال لیا جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی امانتدار تھے، انتہائی دیانتدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس کروڑوں دراہم کی امانتیں باقاعدہ رکھوایا کرتے تھے، بلکہ دیانتداری اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی ساتھی نے غلطی سے بغیر عیب بتائے مال بیچ دیا اور رقم وصول کر لی تو وہ رقم امام اعظم گھر نہ لے جاتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ کوئی ناتجربہ کار اپنا مال بازار کے بھاؤ سے اگر کم قیمت پہ فروخت کرنے آپ کے پاس آتا تو آپ اسے مارکیٹ کا بھاؤ دیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا امام اعظم علیہ الرحمہ کے پیچھے بھاگتی تھی اور آپ دنیا سے دور بھاگا کرتے تھے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی سخاوت و فراخ دلی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ تجارتی نفع کا ایک خاص حصہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے۔ غریب و نادار طلباء کو وظائف دیا کرتے تھے۔ طلباء کی کثیر تعداد ایسی تھی جن کی کفالت آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، یعنی وہ مال جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہوتا تھا اسے بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے اور دنیا داروں سے اور خاص کر کرسی والوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، جن کو اپنی طاقت پر اپنی کرسی پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلیفہ منصور نے بہت زور لگایا کہ آپ اس کے ہدایہ قبول کریں، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا دیا ہوا ہدیہ قبول نہ کیا بلکہ ہمیشہ اسے انکار کیا، یہاں تک کہ آپ پر کوڑے تک برسائے۔
دکھائے گئے، بلکہ عباسی خلیفہ منصور کے خلاف جب حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام کے پوتے امام نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد کو بلند کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کھلم کھلا اہل بیت اطہار کے گھرانے کے سپوتوں کا ساتھ دیا۔ منصور کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہی، اور یہی وجہ وہ ناظرین کہ بعد میں جا کر آپ کو زہر دلوایا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ شہید محبت، یعنی شہید اہل بیت ہیں آپ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل بیت کی محبت کے شہید ہیں، تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ